کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ فرمایا جا کر ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اجر بھی رکھا ہے۔ والدین کی جو خدمت کرتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک ساتھی کو بتایا، میں نے کہا جو بندہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کا صلہ نہیں دے لیتے، ایسے بندے کو کبھی موت نہیں آتی۔ وہ اپنی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے ہر خوشحالی دکھا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جب تک وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو جاتا، ایسے بندے کو بھی کبھی موت نہیں آتی۔ وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اس کے بعد وہ مرے گا۔ اور جو بندہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا بندہ بری موت نہیں مرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کان جریج رجلا صالحا، جریج ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے حجرہ بنایا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو ماں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میں نے تو دعائیں کر کر کے بیٹا لیا ہے، میں نے تو اس کو محدث بنانا تھا، قرآن کا حافظ بنانا تھا، یا اللہ یہ تو اب نبینا ہے، یہ تو بیچارہ خود مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ماں 2 سال تک لگاتار دعا کرتی رہی۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے والدہ نے 2 سال تک دعا کی۔ 2 سال کے بعد خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے اور یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے واپس لوٹا دیا، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اب محدثین نے لکھا ہے خواب کے اندر حضرت عیسیٰ کیوں نہیں نظر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر کیوں نہیں آئے، لوط ہود نظر کیوں نہیں آئے، یوشع بن نون نظر کیوں نہیں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نظر آئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد وہ پیغمبر ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کبھی آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کیتھ اللہ کسی نصرانی سے پوچھیں تو وہ نصرانی کہے گا میں ابراہیمی ہوں۔ آپ کسی یہودی سے کبھی ملیں، وہ کہے گا میں ابراہیمی ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی کہ ہر بندہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی بندہ بھی ان سے بے نیاز نہیں ہے۔ محدثین نے کہا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے اور یہ بشارت دی کہ آپ کا بیٹا بھی بڑا ہو کر ایک کتاب لکھے گا اور اس کتاب سے دنیا کا کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے، آپ کا بیٹا جو کتاب لکھے گا اس کتاب کے ساتھ بھی ہر مسلمان پیار کرنے والا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کبھی دوسرے ممالک میں جائیں جو انگریز کافر لوگ ہیں، ان کی لائبریریوں کے اندر بھی آپ کو بخاری شریف نظر آئے گی۔ اگرچہ وہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی پڑھا رہا ہے کہ آپ نے بھی یہ پڑھنی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف میں حدیثوں کو جمع کیا۔ لکھے تو یعنی صحابہ کرام حدیثیں لکھا کرتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ان حدیثوں کو۔ تو 1080 امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور 90,000 لوگوں کو انہوں نے خود بخاری شریف پڑھائی۔ اور بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی بندہ اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، یہ آپ کو میں ایک بہت مجرب ایک وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ میں نے بخاری شریف پڑھنی ہے، یا اللہ میرا یہ کام حل ہو جائے۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، ابھی آپ کو 20واں دن نہیں آئے گا، 1 مہینہ نہیں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام پورا کر دے گا۔ بخاری شریف کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی کتاب ہے بخاری شریف ہے، ایک حدیث بھی اس میں ضعیف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے کہ اگر بخاری شریف میں ایک حدیث بھی ضعیف ہوئی تو آپ کو طلاق ہے، محدثین نے لکھا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری شریف میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، جریج اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا تھا، ماں آئی، ماں نے آواز دی بیٹا جریج میری بات سنو، وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔
کہنے لگا اللہم انا امی و صلاتی، پہلے اللہ سے باتیں کروں یا پہلے ماں کی بات سنوں؟ ماں چلی گئی۔ اگلے دن والدہ آئی تو ماں نے پھر آواز دی تو وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، نماز ہی پڑھتا رہا۔ تیسرے دن بھی والدہ آئی تو والدہ نے اس طرح دعا دی تو وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ تو ماں کے منہ سے بدعا نکل گئی، لا یموت جریج، جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے، حتی یرا وجوہ المیامیس، جب تک یہ کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جریج کی والدہ یہ کہہ دیتی جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ جریج خود بدکاری نہ کر لے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک جریج نے نہیں مرنا تھا جب تک اس نے بدکاری نہیں کر لینی تھی، لیکن منہ سے یہ نکلا تھا جب تک کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ کسی عورت نے بکریوں کے چرواہے سے بدکاری کی، بچہ جنم دیا، لوگوں نے کہا کس کا بچہ ہے، تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا؟ کہنے لگی یہ جریج ولی کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا تھا، غلط اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تو اس سلے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب اسے پکڑ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے، قاری حافظ سے غلطی ہو جائے تو اس کو کتنا پھر بیان کیا جاتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ساتھ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ساتھ غلط کام کرتا ہے، چلو اس کا ایک جرم ہے، ایک اس نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا، چلو اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے، داڑھی والا جرم تو اس نے نہیں کیا۔ اگر عام کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس نے تو دو جرم کیے نا، ایک داڑھی کاٹنے والا جرم کیا اور دوسرا غلط کام کیا ہے۔ خیر یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے جریج کو نکالا باہر حجرے سے، انہوں نے کہا حضرت صاحب آؤ باہر، اور جریج کو مارنا شروع کر دیا۔ جریج کو مار کر انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آپ کبھی دیکھیں نا گزر رہے ہوں تو کسی ایک بندے کو دو چار بندے مار رہے ہوں تو جو بائک پر گزرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی رک کر مارنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اسے کیوں مار رہے ہیں آپ۔ اب جتنے لوگوں نے یہ منظر دیکھا وہ سارے کے سارے جریج کو مارنے لگے۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ مجھے ذرا تھوڑا سا وقت دو، مجھے وضو کر کے 2 رکعت تو پڑھ لینے دو۔ اگر آپ کو بھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی الزام لگ جائے، آپ کا کوئی پیارا وفات پا جائے، وضو کر کے فوراً 2 رکعت پڑھیں۔ جریج نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد وہ بچے کے پاس آئے، ضرب یادہ علی بطنی، اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا اور کہنے لگے یا بابوس من ابو کا، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اب دودھ پیتا بچہ کہاں بولتا ہے، لیکن اللہ بلانے پہ آئے تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ بلا لیتا ہے۔ اب جریج نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ میرا ولی ذلیل ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاروں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی توحید پرستوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بچہ کہنے لگا کہ جریج آپ کو تو لوگوں نے ایسے ہی مارا ہے، میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ اب لوگ جریج سے معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے جریج پیسے جمع کر کے آپ کا حجرہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے سونے چاندی سے کیا غرض ہے، جس طرح مٹی کا بنا ہوا تھا نا آپ اسی طرح کے بنا دو۔ وہ کہنے لگا کہ مٹی کا بنا ہوا تھا تو آپ نے مجھے اتنا مارا ہے، اگر پہلے سونے چاندی کا بنا ہوتا تو آپ مجھے ویسے ہی قتل کر دیتے کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اس نے سونے چاندی کا بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ مٹی کا ہی آپ بنا دو۔ جریج کہنے لگا اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی میں نے بات نہیں سنی تھی، تو والدہ کے منہ سے جو بدعا نکلی تھی نا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اور جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءۃ القرآن، تو وہاں پر میں نے بڑا پیارا اس طرح کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ رہے اور اس کا اتنا پیارا لہجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ لذت میں نے محسوس کی۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، جب یہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جنت کے لوگوں کو اس کا قرآن پڑھنا سنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے کہا یہ حارثہ کا کوئی خاص عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا ابر الناس بامہ، یہ اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار ہے۔
اپنی ماں کے جوتے سیدھے کرنے والا ہے، ماں کا بہت زیادہ یہ خدمت گزار ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ ایک امام گزرے، ان کا نام ہے امام راغب اصبہانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کیا ہے، اس واقعہ کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس واقعہ سننے سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا، رمضان کے روزے تھے اس کے اوپر، اب جو اس کا ولی ہے وہ بعد میں اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ اگر اس کے والدین کسی کے دنیا سے جا چکے ہیں، والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ سعد نام کے 3 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عاشرہ مبشرہ 10 صحابہ ان میں یہ سعد بن ابی وقاص شامل ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا یہ سعد میرا ماموں ہے۔ اور سارے صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے جنگ احد والے دن حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا سعد آپ کے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو۔ اور ایک آپ کے صحابی کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور صحابی ہیں۔ سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی آج خوشی سے جھوم اٹھا ہے کہ آج سعد بن معاذ جنت میں آ رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا جو سعد صحابی ہے، لوگوں نے جب اس کی چارپائی کو اٹھایا تو لوگ کہنے لگے ما اخف جنازہ، تو چارپائی کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ آپ مسکرانے لگے، فرمایا کہ ان کو کیا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے، ایسا اعزاز پروٹوکول تو اللہ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بظاہر اس کی چارپائی کو خاکیوں نے کندھا دیا ہوا ہے، حقیقت کے اندر اللہ کے نوریوں نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا وہ صحابی ہے، اس کے جنازے پر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 70,000 فرشتہ بھی نازل کیا ہے۔ اور ایک آپ کے صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ سے سوال کیا تھا سعد بن عبادہ نے کیا تھا۔ اچھا، یہ جو سعد بن عبادہ صحابی ہیں نا، یہ واش روم میں گئے، واش روم کے اندر جنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ واش روم میں سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہاں سے جنوں کے شعر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قتلنا سید الخزرج، ہم نے خزرج کے سردار کو قتل کر دیا ہے، رمینا بسہمین، ہم نے اس کو 2 تیر مارے ہیں اور ہمارا نشانہ خطا نہیں ہوا، دونوں تیر جا کر اس کے دل پہ لگے ہیں۔ اب وہ واش روم کے اندر جنوں نے ان کو شہید کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بھی وہ دعا پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اس لیے دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب آپ بھی واش روم میں جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے آپ بایاں قدم رکھیں، اس کے بعد واش روم میں جائیں۔ لیکن دعا آپ نے باہر پڑھنی ہے، واش روم میں جا کر بولنا یہ منع ہے، اندر جا کے دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا انتقال ہو گیا تو سب سے بہترین صدقہ کیا ہے والدہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، پانی کا انتظام کر دو۔ تو سعد بن عبادہ نے ایک راستے پر انہوں نے یعنی پانی کا انتظام کر دیا، کنواں وہاں پر انہوں نے کھدوا دیا اور اس پر لکھ دیا ھذا بئر لأم سعد، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی صدقہ کیا جا سکتا ہے والدین کی طرف سے۔ عبداللہ بن، یہ پانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، پچھلے جمعے ایک بھائی عدیل صاحب بیٹھے ہوئے مجھے ملے تو کہہ رہے تھے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میرے نا چہرے کے اوپر ایک پھنسی نکلی ہوئی ہے اور اس سے پانی نکلتا رہتا ہے، اور میں ہر طبیب سے علاج کرا کے تھک چکا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ میرا پانی خشک ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، کسی جگہ پہ آپ نلکا لگوا دیں، پانی کا انتظام کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا انتظام کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جگہ سے میں واپس پیچھے جا رہا تھا اور میرے چہرے والا زخم اللہ نے صحیح بھی کر دیا۔ تو زید بھائی، یہ محدثین کے واقعہ سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر جھوٹی باتیں یہاں پر میں سناؤں تو اس سے ایمان نہیں تازہ ہوتا، اور ممبر ہمیں اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم ایسے کوئی من گھڑت بات آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ راغب اصبہانی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، اس کا نام شہر بن ہوشب، عوام بن ہوشب اس کا نام تھا، وہ جا رہا تھا ایک دیہات کے قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی ہے، قبر سے ایک انسان باہر نکلا ہے لیکن اس کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا ہے، اور وہ قبر سے باہر نکل کر اس نے 3-4 دفعہ وہ ہینکا ہے، ہینکنے کے بعد وہ دوبارہ قبر میں داخل ہو گیا ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا منظر تو آج تک نہیں دیکھا. گاؤں کے لوگوں سے پوچھا یار میں قبرستان سے گزر رہا تھا ایسا منظر میں نے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے آپ نے آج دیکھا ہے؟ ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں. ان کا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا اس کی بوڑھی والدہ ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے, آپ اس سے جا کر بات کریں وہ آپ کو بتائے گی. وہ کہتا ہے میں اس کے پاس کیا, میں نے کہا ماں جی سلام ہو آپ کو, تو بات یہ ہے کہ میں قبرستان سے گزرا تھا, عجیب منظر دیکھا ہے اور لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے جو فوت ہوا ہے, تو وہ اس طرح روزانہ کرتا ہے. تو والدہ کہنے لگی بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اس کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی, اپنے گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو شراب نوشی کیا کرتا تھا. بعض اوقات اپنے گندے دوستوں کو میرے گھر میں بھی لے آتا تو میں منع کرتی بیٹا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کے اوپر لعنت کی ہے, تو آپ شراب نہ پیا کرو. تو آگے سے مجھے کہا کرتا تھا ماں تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے, تو گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے, جیسے گدھا ہینکتا ہے تو ایسے ہر وقت ہینکتی رہتی ہے. تو جب وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے کہ اب روزانہ قبر سے باہر نکلتا ہے ہینک کر دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کریں, زیادہ سے زیادہ دعائیں کروائیں, بوڑھی والدہ کی خدمت کریں. میں نے تو یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ جس طرح آپ کے ذمے قرآن جی کی تلاوت کرنا روزانہ ضروری ہے, روزانہ ماں باپ کے قدم دبانا بھی ضروری ہے. ان سے آپ دعائیں کروائیں اور ان کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.